اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں کہ اچھے لوگوں کی سنگت میں رہا کریں، کیونکہ سونار کا کچرا بھی بادام سے مہنگا ہوتا ہے۔ ضرورت اور خواہش دو الفاظ ہیں اور ان کا سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ ضرورت وہ ہوتی ہے جس کے بنا جینا مشکل ہوتا ہے، اور خواہش وہ ہوتی ہے جسے پورا کرنے کے چکر میں انسان کا جینا مشکل ہو جاتا ہے، جیسا کہ علی ویر منافق کی خواہشیں۔ اور ان خواہشوں کے پیچھے اس نے اپنی عظیم ماں ہستی کو اسی گھر سے دھکے دے کر نکال دیا۔ یعنی ایسی خواہشیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، جیسے کہتے ہیں کہ خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ اس لیے میں نالج ٹاک کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں کہ علی ویر منافق پڑوے اور منافقہ مچن، کان کھول کر سنو اور یاد رکھنا کہ تاریخ اور ہسٹری تم جیسے لوگوں کو کیسے دہراتی ہے۔ تو سنیے، سارے مرنے والوں پر موت تو نہیں آتی، سارے مرنے والوں پر موت تو نہیں آتی، پر ایسے جینے کو زندگی نہیں کہتے۔ معزز ناظرین، اس سے پہلے کہ میں اپنی باقاعدہ ویڈیو کی طرف بڑھوں، آپ ان کے ناظرین کی کمنٹس سن لیجئے۔ اور اب ان تصویروں کو دیکھیے۔ نمبر 1 تصویر میں علی ویر منافق پڑوا اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا ہے۔ اتنی بڑی کوٹھی کا مالک اور اس حال میں بیچارہ قابل رحم۔ صبح آنکھ کھلتے ہی اینٹ، پتھر، سٹیل کے بارے میں سوچتا ہے اور پھر ان کے پہاڑے پڑھ کر سناتا ہے۔ دونوں میاں بیوی دنیا دار، اور پھر اپنے ہی الفاظ کے بھنور میں پھنس جاتے ہیں۔ اور نمبر 2 تصویر کو دیکھ لیجئے کہ ان دونوں میاں بیوی کے چہروں پر خدا تعالی کی طرف سے لعنت برس رہی ہے۔ استغفر اللہ، خدا تعالی کا منصفانہ قانون کہ انسان کے چہروں پر عیاں ہو جاتا ہے، اور پھر یہ اپنی ہی ویڈیو بنا کر اس کا عنوان لکھتے ہیں، یہ سب کب ختم ہوگا۔ میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، علی ویر منافق پڑوے، تم اپنے آپ کو پڑھا لکھا ظاہر کرتے ہو۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اور ان سب چیزوں کے عکس تمہارے چہروں پر عیاں ہیں۔ یقین نہیں آتا تو شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھو، آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ سب کیا ہے؟ خدا تعالی کی طرف سے لعنت ہے، لعنت۔ ان سب چیزوں کے باوجود اور ان سب ناظرین کے کومنٹس کے باوجود اگر تمہیں یقین نہ آئے تو کسی نزدیک والی مسجد میں جا کر مولوی صاحب سے پوچھ لینا۔ قدرت بذات خود اپنا کرشمہ دکھلاتی ہے۔ دیکھیں منافقہ ماچن کا چہرہ، اور پھر کومنٹس کر کے بتائیے کہ اس کے چہرے پر 12 بجے ہیں یا 13۔ ان دونوں میاں بیوی نے جو کچھ کیا ہے اس کی وجہ سے یہ دونوں کے چہروں پر انہی چیزوں کے نقوش ہیں۔ یہ دونوں میاں بیوی دو بے چین بے سکون روحیں ہیں جو ادھر سے ادھر بھٹک رہی ہیں۔ انہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ پنشمنٹ ہے
کہ کوٹھی بناؤ اور اس میں جھاڑو دیتے رہو، اور یہ جھاڑو تمہارے ہاتھ سے کبھی نہیں چھوٹنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی کونا تو گندا ہوگا اور جھاڑو بھی ہاتھ میں رہے گا۔ اور معزز ناظرین، یہ سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں پریکٹیکلی۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے ماں کے لفظ کی تذلیل کی ہے۔ اس علی ویر منافق نے ماں جیسی عظیم ہستی کو چھوڑ کر راہ میں جاتے ہوئے کسی کو بہن، کسی کو پھوپھی، کسی کو ماموں، کسی کو تایا، کسی کو چاچا بنا لیا۔ وہی گل ہوئی جنوں تاریخ وچ کہندے نے، اٹ پٹ گئے تھلیوں پھپھو نکل دیے۔ اینٹ کے نیچے پھپھو جمی ہوتی ہے۔ ہر روز، ہر نئے دن ایک نئی سفید بالوں والی عورت لے آتا ہے پھپھو پھپھو۔ یہ پھپھو نہیں ہے، یہ پھڑپھپھو ہے، بناوٹی۔ اور ان لوگوں کو بھی دیکھو، سفید بالوں والے، 3 مرد، 3 عورتیں۔ وہی بات، 3 عورتیں، 3 کہانیاں۔ اور یہ پھپھو پھپھو جن کے چاٹے سفید ہیں، یہ نہیں پوچھتی کہ علی ویر تمہاری ماں کہاں ہے، بہن کہاں ہے۔ یعنی ان لوگوں کے بارے میں ہی تاریخ اور ہسٹری کہتی ہے، قبر وچ لتاں نہیں تو یاد کچھ بھی نہیں۔ لیکن اس کے برعکس اس کی والدہ محترمہ اور بہن سنورا خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے دونوں ماں بیٹی ایک پرسکون زندگی گزار رہی ہیں، اپنی روکھی سوکھی کھا کر۔ آرام سے سوتی ہیں، آرام سے اٹھتی ہیں۔ میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، جو لوگ جلا دیتے ہیں اوروں کا نشیمن، جو لوگ جلا دیتے ہیں اوروں کا نشیمن، وہ لوگ کبھی چین سے سویا نہیں کرتے، اور جن کا نگہباں ہمیشہ سے خدا ہو، گرداب سفینہ وہ ڈبویا نہیں کرتے۔ معزز ناظرین، اسی سے ریلیٹڈ آج میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں۔ ایک عورت کا خاوند فوت ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کے بچوں کے کھلانے پلانے اور رہنے سہنے کے لیے زندگی تنگ ہو گئی۔ وہ مدد کے لیے ایک حاجی صاحب کے پاس گئی۔ تو حاجی صاحب نے کہا کہ رات کو آنا اور پیسے لے جانا۔ عورت نے سوچا کہ بدکاری کرنے سے بہتر ہے کہ میں اور بچے زہر کھا کر مر جائیں۔ وہ اپنے گھر گئی، اس نے کھانا خریدا، زہر خریدا، زہر کو کھانے میں مکس کیا۔ جب گھر پہنچی تو بچے بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ ماما پہلے مجھے کھانا دو۔ لیکن اچانک عورت کے دل میں خیال آیا کہ معصوم بچوں پر ظلم مت کرو، خدا تعالیٰ رازق ہے، صبر کرو صبر۔ چنانچہ اس نے وہ کھانا پھینک دیا، اور دوسرے دن وہ بچوں کو لے کر گارڈن میں گئی۔ بچے کھیلنے لگے اور وہ ایک جگہ پر بیٹھ کر اپنے انہی خیالات میں گم تھی کہ اچانک ایک آدمی اس کے قریب آیا اور کہا، بہن پریشان کیوں ہو؟ جیسے ہی اس عورت نے اس آدمی کی طرف دیکھا تو وہ ایک شرابی لگ رہا تھا۔ وہ ڈر سی گئی، اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کے کہنے پر اس نے اپنی رام کہانی سنانی شروع کر دی، جس پر اس آدمی نے کہا کہ تیری کہانی تو بہت دکھی ہے، لیکن میں جیسا بھی ہوں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں۔ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، میں اکیلا ہی ہوں، اس لیے آج سے تم مجھے اپنا بھائی سمجھو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے شوہر کو جنت میں جگہ دے۔ یہ میرا مکان ہے، تم جب تک چاہو یہاں رہ سکتی ہو۔ تمہارے سسرال والوں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا، لیکن اس سے بھی بڑھ کر تمہارے سکے بابی اور بائی نے جو ناروا سلوک کیا وہ بالکل غلط ہے۔ لیکن باجی گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سہارا نہیں ہوتا۔ یہ لو گھر کی چابیاں اور میں چلتا ہوں۔ آمنہ نے اس کا شکریہ ادا کیا، اور پھر اس عورت نے اس آدمی سے سوال کیا کہ کیا مجھے کوئی نوکری مل سکتی ہے؟
شرابی نے ذرا سوچ کر کہا کہ ایک حاجی صاحب ہیں، آپ ان سے مل لو، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ معزز ناظرین، تو آمنہ دوسرے دن اس حاجی صاحب کے پاس گئی۔ ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور وہ بیٹھے تسبیح کر رہے تھے۔ آمنہ نے سلام کیا اور اپنا دکھ سنانے لگی۔ حاجی صاحب مسکرائے۔ پیسے چاہیے؟ کتنے پیسے چاہیے؟ آمنہ بولی، بس میرے بچوں کی روٹی چل سکے۔ حاجی صاحب نے اشارہ کیا، اسے کمرے میں لے گئے اور کہا، یہ لو 20,000 روپے، رات کو چکر لگا لینا۔ آمنہ سمجھ گئی کہ حاجی صاحب معاشرے کے گندے بھیڑیے ہیں۔ اس نے حاجی صاحب کے پیسے واپس کیے اور گھر چلی گئی۔ بچے بھوک سے نڈال تھے اور ادھر ادھر ہر آدمی مطلب کا پجاری تھا۔ اس نے پھر ایک بار سوچا کہ کھانا خریدا، زہر خرید کر اس میں ملایا، سوچا کہ یہ بچوں کو کھلائے گی اور خود بھی کھا کے مر جائے گی، لیکن پھر اس بار بھی اس کے ضمیر نے ملامت کیا اور اس نے وہ کھانا پھینک دیا اور ہمت ہار کر حاجی صاحب کے پاس جانے کا سوچ لیا۔ وہ حاجی صاحب کے گھر گئی، دروازہ نوک کیا۔ حاجی صاحب بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے پتا تھا کہ تم آؤ گی۔ آمنہ بولی، پیسے تو دیں گے نا؟ جس پر حاجی صاحب نے 20,000 روپے اپنی جیب سے نکالے اور بولے، کتنے پیسے چاہیے؟ اس عورت نے 5,000 روپے کا مطالبہ کیا کہ جس سے میرے بچوں کا پیٹ بھر جائے۔ پھر حاجی صاحب نے آمنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ تم بہت پیاری ہو۔ اتنے میں عشاء کی اذان ہونے لگی۔ آمنہ نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور کہا، حاجی صاحب اگر اجازت دیں تو میں نماز پڑھ لوں۔ حاجی صاحب اس کی یہ بات سن کر خاموش ہو گئے اور سر ہلایا، کہا، پڑھ لو نماز۔ آمنہ نے وضو کیا اور نماز پڑھ کر دعا کرتے ہوئے رونے لگی۔ اے اللہ، تو دیکھ رہا ہے، میرے حالات تیرے سامنے ہیں، میں بے بس ہوں، میں جانتی ہوں یہ راستہ جہنم کا ہے، اس کے بعد میں پاک دامن نہ رہوں گی۔ آمنہ کی یہ دعا سن کر حاجی صاحب کا ضمیر جاگ اٹھا۔ اس نے آہستہ سے اپنے دل میں کہا، میں کیا کرنے جا رہا تھا کہ ایک مجبور عورت کا فائدہ اٹھانے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر چیز عطا کی ہے۔ دولت، عزت، زندگی بھر بیٹھ کر کھاؤں تو ختم نہیں ہوتی۔ ایک مجبور عورت میرے پاس مدد کے لیے آئی اور میں نے اس سے رات کا سودا کر لیا، اس لیے کہ میرا باطن کتنا گندا ہے، اور اسی وجہ سے میں اولاد جیسی نعمت سے محروم ہوں۔ پھر حاجی صاحب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ گئی کہ وہ انسان بدبخت ہے جو یتیموں کے ساتھ برا سلوک کرے، اور آمنہ کے بچے یتیم ہیں۔ میں ان کا سہارا بننے کی بجائے آمنہ سے رات کا سودا کر لیا۔ وہ تو ایک پاک دامن عورت ہے، نمازی ہے، اور میں ایک مولوی، کتنا بدبخت ہوں۔ اسے اپنی موت یاد آ گئی۔ حاجی صاحب رونے لگے کہ اے اللہ، مجھے معاف کر دے۔ آمنہ جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئی، حاجی صاحب کے پاس آئی تو حاجی صاحب نے ہاتھ جوڑ کر اس سے کہا، بیٹی مجھے معاف کر دو۔ حاجی صاحب نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے آمنہ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، میں اللہ تعالیٰ کی خاطر تمہارے بچوں کی کفالت کی ذمہ داری لیتا ہوں، بس قیامت کے دن تم گواہ رہنا کہ میں نے تمہارے ساتھ کوئی برائی نہیں کی۔ حاجی صاحب نے اسے 20,000 روپے دیے اور کہا، بیٹی کبھی بھی کچھ ضرورت ہو تو مجھے آواز دینا۔ جس پر آمنہ نے حاجی صاحب کو دعا دی اور کہنے لگی، اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرمائے۔ آمنہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ گھر بھی مل گیا اور بچوں کے کھلانے کا بندوبست بھی ہو گیا۔
معزز ناظرین، تو ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ مزید نالج ٹاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے، اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔